اف خدایا، اگر آج شہرام بھائی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری قبر تو آج اس کمرے میں ہی کچھ جانی ہے۔ لیکن کیا کروں، ان کے کمرے کی یہ خوشبو مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ لاتی ہے۔ ہانیہ نے دبے پاؤں شہرام کے کمرے کا دروازہ کھولا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہی مخصوص مسحور کن مہک رچی بسی تھی جو شہرام کی شخصیت کا حصہ تھی۔ یہ خوشبو ہانیہ کے حواس پر اس طرح تروار تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ سانس نہیں لیتی بلکہ اس خوشبو کو اپنی روح میں اتارتی ہے۔ ہانیہ کی عمر بمشکل 19 سال تھی جبکہ شہرام 26 سال کا ایک بارو اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ رشتے میں وہ اس کا تایا ذات تھا اور پورا گھر اس کے غصے اور رعب سے تھر تھر کانپتا تھا۔ مگر ہانیہ، وہ تو جیسے آنکھ سے کھیلنے کی شوقین تھی۔ وہ اسے شہرام بھائی کہتی تھی مگر اس کے دل میں جو طوفان اٹھتے تھے وہ بھائی والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ ڈر اور کشش دراصل محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اطمینان سے سانس لیا۔ شہرام ابھی آفس میں تھا اور چچی جان کچن میں مصروف تھی۔ یہ وقت اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج کون سا پرفیوم لگایا جائے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے شہرام کے سیاہ کوٹ پر پڑی جو وہ صبح شاید جلدی میں چھوڑ گئے تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بھاری کوٹ اٹھایا اور اپنے نازک کندھوں پر پہن لیا۔ کوٹ اس کے لیے بہت بڑا تھا، آستین ہاتھوں سے نیچے لٹک رہی تھی مگر اسے لگا جیسے شہرام نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کوٹ کے کالر میں منہ چھپایا اور گہرا سانس لیا۔ مسٹر شہرام خان، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مخاطب کیا اور پھر اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہانیہ، تم بھی نا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ہٹلر اور تم اس کی ہیروئن، توبہ کرو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں قیمتی پرفیومز کی ایک قطار سجی تھی۔ شہرام کو خوشبو کا جنون تھا اور ہانیہ کو شہرام کی چیزوں کو چھیڑنے کا۔ اس نے ایک مہنگی ترین کرسٹل کی بوتل اٹھائی۔ یہ شہرام کا پسندیدہ پرفیوم تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج کل یہ کون سی خوشبو لگا رہے جو کزنز کی محفل میں اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس نے نوزل کو دبانے کی کوشش ہی کی تھی کہ باہر راہی دائرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دھک! ہانیہ کے دل حلق میں آ گیا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپے اور وہ بھاری کرسٹل کی بوتل اس کی انگلیوں سے پھسل گئی۔ نہیں! اس نے منہ سے دبی چیخ نکلی۔ چھنک! ایک زوردار آواز کے ساتھ بوتل ڈریسنگ ٹیبل کے ماربل ٹاپ سے ٹکرائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ پورا کمرہ تیز خوشبو سے بھر گیا مگر ہانیہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ عام نقصان نہیں تھا، یہ شہرام کی پسندیدہ ترین چیز کا قتل تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ تو مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کانچ سمیٹنے کی کوشش کی لیکن اس کا دھیان مایوں پر تھا جو تیزی سے ماربل سے بہہ کر نیچے کارپیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسے بس یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ وہ بری طرح بھوکلا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاس ہی ہینگر میں لٹکے ہوئے شہرام کے سفید قلف لگے کرتے میں پڑی جو انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے استری کروا کر رکھا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہانیہ نے وہ اچلا سفید کرتا کھینچا اور ڈریسنگ ٹیبل پر گری سارے پرفیوم کو اس کرتے کے دامن سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماربل تو صاف ہو گیا تھا مگر شہرام کا پسندیدہ سفید کرتا داغدار ہو چکا تھا اور اس میں سے ایسی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹ جائے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خوف سے رونے والی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے وہ گیلا اور داغدار کرتا واپس ہینگر پر لٹکایا تاکہ وہ سوکھ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔
کوٹ اس نے پہلے ہی اتار پھینکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں قابو میں کر کے وہ چور نظروں سے باہر جھانکی۔ راستہ صاف تھا۔ وہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنی کزن رمشا کے کمرے میں جا گھسی۔ رمشا وہاں سکون سے میگزین پڑھ رہی تھی۔ ہانیہ کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو جیسے پولیس پیچھے لگی ہو؟ ہانیہ نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا سینہ پکڑا۔ رمشا، تم پولیس کی بات کر رہی ہو؟ میرے پیچھے تو آج موت لگ گئی ہے۔ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ رمشا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں پھر شہرام بھائی کے کمرے میں تو نہیں گئی تھی؟ ہاں گئی تھی نا، اور وہاں ان کا وہ پسندیدہ امپورٹڈ پرفیوم وہ ٹوٹ گیا مجھ سے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رمشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم نہیں سدھرو گی ہانیہ۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ پورے گھر کا نقشہ بدل دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہیں۔ شکر کرو فرش پر گرا، صاف ہو جائے گا۔ نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے گھبراہٹ میں صفائی کرنے کے لیے ان کا وہ جمعے والا سفید کرتا اٹھا لیا اور اس سے سارا پرفیوم صاف کر دیا۔ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا تم نے شہرام بھائی کے کرتے سے فرش صاف کیا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کرتا انہوں نے کل فنکشن کے لیے نکالا تھا۔ تم تو گئی کام سے ہانیہ، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے مت ڈراؤ نا یار، میں ویسے ہی مر رہی ہوں۔ ہانیہ نے منہ بسوڑا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے انہیں پتہ چلے میں چپکے سے وہ کرتا لانڈری میں ڈال دوں، یا پھر ابھی وہ بات مکمل ہی نہیں کر پائی تھی کہ باہر لاؤنج سے شہرام کی گرجدار آواز گونجی۔ ماما، میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ ہانیہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں رمشا، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوف سے رمشا کے پیچھے چھپنے لگی۔ شہرام اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا تھا، پرفیوم کی بے تحاشا بو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی تیز نگاہ نے فوراً ٹوٹے ہوئے کانچ کی ذرات اور پھر ہینگر پر لٹکے اس کے سفید کرتے کو دیکھ لیا تھا، جس کا دامن بری طرح داغدار اور مڑا ہوا تھا۔ اس کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ یہ صرف نقصان کی بات نہیں تھی، یہ اس کی پرائیویسی میں مداخلت تھی، اور اس گھر میں سوائے ایک سرپھری لڑکی کے یہ جرائم کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام نے غصے سے مٹھی بھیجی اور کمرے سے نکل کر سیدھا کزنز کے کمروں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی دھمک بتا رہی تھی کہ آج خیر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہانیہ رمشا کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پلیز رمشا، بچا لو نا، کہہ دینا بلی آئی تھی یا کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ ہوا کا جھونکا کرتا اٹھا کر فرش صاف نہیں کرتا ہانیہ، رمشا نے بے بسی سے کہا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شہرام وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا اور آستین کہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سیدھی ہانیہ پر جمی جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ہانیہ! اس کی آواز میں اتنی سرد گرمی اور سختی تھی کہ ہانیہ کی روح کانپ گئی۔ باہر آؤ ابھی اسی وقت! ہانیہ نے بے چارگی سے رمشا کو دیکھا مگر وہ بھی نظریں جھکا گئی تھی۔ شہرام کا غصہ مشہور تھا اور آج ہانیہ نے واقعی شیر کے منہ میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی غلطی اس کی زندگی میں کیسا موڑ لانے والی ہے، اور نہ ہی شہرام جانتا تھا کہ جس لڑکی پر وہ اس وقت قہر بن کر ٹوٹنے والا ہے وہی لڑکی کل کو اس کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ لیکن فی الحال وہاں صرف خوف تھا اور شہرام کا جلال۔ شہرام کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ رمشا بھی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ سر جھکائے کانپ رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ہانیہ، شہرام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے کمرے میں جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اور یہ کیا حشر کیا تم نے میرے کرتے کا؟ ہانیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ شہرام بھائی، وہ میں بس پرفیوم دیکھنے گئی تھی، ہاتھ لگا تو گر گیا، میں ڈر گئی تھی اس لیے جلدی میں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ تو ڈر کے مارے تم نے میرا استری شدہ کرتا اٹھا لیا اور اس سے فرش پر گرا کیمیکل صاف کر دیا؟ شہرام نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ تم 19 سال کی ہو؟
मगर हरकतें तुम्हारी 5 साल की बच्चों जैसी हैं। तुम्हें जरा अंदाजा है वो परफ्यूम कितना महंगा था, और वो सूट मैंने स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करवाया था। आई एम सॉरी, हानिया ने रोते हुए बमुश्किल कहा। सॉरी? शहराम ने दीवार पर मुक्का मारा, जिससे हानिया उछल पड़ी। तुम्हारी इस सॉरी से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी नजर आई ना, तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। हानिया ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दौड़ लगा दी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शहराम वहीं खड़ा हाँफता रहा। रिमशा ने डरते डरते कहा, भाई वो बच्ची है, डर गई थी। बच्ची नहीं है वो रिमशा, सर पर चढ़ा रखा है सबने। शहराम पैर पटकता हुआ वापस मुड़ा और अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरे में अब भी इसके परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी, जो अब इसे मजीद इश्तियाल दिला रही थी। इसने गुस्से से वो सब खराब करता उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन फिर इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए कांच पर पड़ी। इसे अचानक हानिया का वो खौफजदा चेहरा और आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें याद आईं। इसका गुस्सा झाग की तरह बैठने लगा। ज्यादा डांट दिया मैंने शायद। वो बेड के किनारे पर बैठ गया और दोनों हाथों में सर गिरा लिया। पागल लड़की, बस बता देती तो मैं जान थोड़ी ले लेता। इसे अपनी ज़्यादती का एहसास होने लगा। वो जानता था हानिया मासूम है और उसे शहराम की चीज़ों से एक अजीब सी उनसियत है। शहराम के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। इसे हानिया का रोना एक आंख नहीं भाता था। शाम तक शहराम का ज़मीर इसे मलामत करता रहा। इसने सोचा कि घर जाकर इससे माफ़ी मांग लेगा और इसका मूड ठीक करने के लिए कुछ ले जाएगा। वापसी पर इसने हानिया की पसंदीदा चॉकलेट्स खरीदी और एक खूबसूरत बुके भी बनवाया। तो सारा रास्ता यही सोचता रहा कि हानिया फूल देखकर कैसे मुस्कुराएगी। घर पहुंचकर वो फ्रेश हुआ और सीधा हानिया के कमरे की तरफ गया। हाथ में फूल और चॉकलेट्स थी और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। दरवाज़ा नहीं भागा। वो दस्तखत देने के लिए वाला था कि अंदर से हानिया की आवाज़ ने इसे रोक दिया। तुम्हें पता है रिमशा, वो इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। हानिया रो रो कर नाक साफ कर रही थी और साथ साथ बोले जा रही थी। इस चंगेज खान को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। सबके सामने इतना डांटा। दिल करता है मेरा कि इनके सर पर वही परफ्यूम की बोतल मार दूं। शहराम का हाथ फिजा में मुअल्लक रह गया। रिमशा हंस पड़ी। यार चुप हो जाओ, वो बड़े हैं, गुस्सा आ गया होगा। काहे का गुस्सा? हानिया तब कर बोली। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे इनकी शादी हो जाए, किसी ऐसी लड़की से हो जाए जिनकी नाक में दम करके रखे, फिर ही न पता चलेगा। ये शहराम सिकंदर मेरी जान छोड़ दे बस, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी अब। शहराम के चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। जो नरमी और पेशवानी वो लेकर आया था, वो हानिया के इन अल्फाज के साथ काफूर हो गई। जान छुड़वाना चाहती हो मुझसे और किसी और से शादी की बद्दुआएं दे रही हो। उसकी आना को शदीद ठेस पहुंची थी। वो इसे मनाने आया था और वो इसे अपनी जिंदगी से निकालने की दुआएं मांग रही थी। शहराम की आंखों में एक सख्त चमक उभरी। इसने हाथ में पकड़े फूलों को देखा और फिर इन्हें वही कॉरिडोर के डस्टबिन में फेंक दिया। चॉकलेट्स का डब्बा इसने अपनी जेब में वापस रखा। तुम्हारी यह ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी हानिया, इसने जेर लब कहा और उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। अब इसके दिमाग में माफी नहीं, बल्कि एक जुनून सवार हो चुका था। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। बेगम सिकंदर तस्बीह पढ़ रही थी। बेटे को यूं अचानक और संजीदा हालत में देखकर चौंक गई। क्या हुआ शहराम, तबीयत तो ठीक है? शहराम इनके पास सोफे पर बैठ गया। इसका चेहरा स्पॉट था, मगर आंखों में तूफान था। मामा, मुझे शादी करनी है। बेगम सिकंदर के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो कब से कह रही थी। बताओ, कोई लड़की पसंद है या मैं अपनी पसंद से लड़की पसंद है? शहराम ने दो टोकन डांस में कहा। कौन है? मैं जानती हूँ। माँ ने इश्तियाक से पूछा। हानिया बेगम। हानिया। बेगम सिकंदर हैरत से साकत रह गई। हानिया? तुम्हारी तायाजाद हानिया? मगर शहराम, वो तो तुमसे बहुत छोटी है और अभी बच्ची है। तुम तो हमेशा इससे डांटते रहे हो। मुझे लगा तुम इसे पसंद नहीं करते। पसंद नापसंद का मसला नहीं है मामा। शहराम ने गहरी सांस ली।
اس کے کانوں میں اب بھی ہانیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے اسی کی شکل بھی نہیں دیکھنی، بس مجھے ہانیہ ہی چاہیے۔ آپ تایا ابو سے بات کریں، مجھے یہ نکاح جلد از جلد چاہیے۔ مگر بیٹا اس کی پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ شہرام اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا، بس آپ کل ہی رشتہ مانگیں گے، میں انکار نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ بیگم سکندر پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب بھی شہرام کو کوس رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس چنگیز خان سے وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی اس نے اسے عمر قید سزا سنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شہرام خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ شہرام نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ہانیہ بیٹا، ذرا ادھر آؤ۔ تایا ابو نے شفقت سے اسے بلایا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے آئی۔ اسے لگا شاید شہرام نے کل والی شکایت لگا دی ہے۔ جی بابا۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ شہرام میرا بھتیجا نہیں بلکہ بیٹے جیسا ہے۔ تایا ابو نے تمہید باندھ دی۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہرام اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ شہرام نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ یہ جملہ ہانیہ پر کسی بم کی طرح گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھل گیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے شہرام کو۔ شہرام نے کپ میز پر رکھا اور نظریں اٹھا کر سیدھا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہ میں عجیب سی چیلنج اور ملکیت کا احساس تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ کی آواز کانپ گئی۔ شہرام بھائی تو بھائی مت کہو ہانیہ۔ شہرام کی بھاری آواز گونجی۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اب ہم کزن سے بڑھ کر رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ ہانیہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اس نے تو شہرام کی شادی کی دعائیں مانگی تھی، یہ نہیں مانگا تھا کہ وہ شادی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ میز پر سناٹا چھا گیا۔ شہرام کے چہرے پر ناگواری آئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انکار وقتی ہے۔ اس نے جو ٹھان لیا تھا وہ کر کے رہتا تھا، اور اب ہانیہ کو حاصل کرنا اس کی انا اور محبت دونوں کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ہانیہ کے انکار نے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی، مگر شہرام کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کا یہ ڈر اور انکار محض ایک عارضی جذباتی رد عمل ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس کی والدہ بیگم سکندر اندر داخل ہوئی۔ شہرام بیٹا تم دیکھ رہے ہو ہانیہ کا رد عمل، وہ بچی ڈر گئی ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا دوپہر سے۔ بیگم سکندر نے فکر مندی سے کہا۔ شہرام مڑا، اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈر نہیں ہے ماما، وہ صرف گھبراہٹ ہے۔ اسے لگتا ہے میں کوئی عفریت ہوں جو اسے کھا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا۔ منا لو گے یا ڈر کے مناؤ گے؟ ماں نے اسے گھورا۔ دیکھو شہرام، زبردستی کے رشتوں میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ زبردستی نہیں ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے خوش رکھوں گا، بس اسے یہ بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ شہرام نے حتمیہ لہجے میں کہا۔ آپ تایا ابو سے کہہ کر منگنی کی تاریخ پکی کریں، مجھے جلد از جلد نکاح چاہیے۔ دوسری طرف ہانیہ کے کمرے میں رمشا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یار ہانیہ، تم بلا وجہ اتنا ری ایکٹ کر رہی ہو۔ شہرام بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہینڈسم ہے، ویل سیٹلڈ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ہانیہ نے تکبر میں مدموع دے کر سسکاری بھری۔ تمہیں پسند ہے تو تم کر لو شادی، مجھے تو ان کی شکل دیکھ کر خوف آتا ہے۔ کل دیکھا نہیں تھا کیسے شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے۔ پوری زندگی میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزاروں گی جو بات بات پر چیختا ہو، مگر آج صبح ہونے کیسے سب کے سامنے تمہیں پرپوز کیا، وہ تو دیکھا ہوتا ہے۔ رمشا نے اسے چھیڑا۔ ہانی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ پرپوزل نہیں تھا، وہ حکم تھا، آرڈر جاری کیا تھا انہوں نے۔ رات کے کھانے پر ہانیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔
मगर अना भी कोई चीज थी। जब सब सोने चले गए और घर में खामोशी छा गई तो हानिया को शदीद प्यास लगी। इसने दरवाजा खोला और चोर नजर से कॉरिडोर का जायजा लिया। शुक्र है रास्ता साफ है। वो दबे कर पाँव किचन की तरफ बढ़ी। किचन में अंधेरा था। इसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और मुंह लगाकर पानी पीने लगी। ठंडा पानी हलक से उतरा तो जान में जान आई। वो बोतल वापस रखकर जैसे ही मुड़ी, अंधेरे में किसी से बुरी तरह टकराई। आह! इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। अब वो अपना तवाज़ुन खो बैठी। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, दो मजबूत बाजुओं ने इसे थाम लिया। हानिया का सांस रुक गया। अंधेरे में भी वो इस मखसूस खुशबू को पहचानती थी। वही परफ्यूम जिसकी वजह से ये सारा हंगामा शुरू हुआ था। शहराब ने इसे बाजुओं से पकड़कर सीधा किया, मगर छोड़ा नहीं। इसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। अचानक रोशनी से हानिया की आंखें चंधिया गईं। जब इसने आंखें खोली तो शहनाब का चेहरा इसके चेहरे के इंतहाई करीब था। देख कर नहीं चल सकती। शहनाब की आवाज़ भारी और सरगोशी नुमा थी। हानिया का दिल सीने में जैसे हथौड़ी बरसाने लगा। वो इतने करीब थे कि शहनाब की गर्म सांसें हानिया के माथे को छू रही थी। हानिया ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो किचन का काउंटर और शहनाब के दरमियान फंस चुकी थी। छोड़े मुझे! हानिया की आवाज़ कांप गई। शहनाब ने इसे नहीं छोड़ा, बल्कि अपना एक हाथ इसके पीछे काउंटर पर रखकर इसे अपने हिसार में ले लिया। इसकी गहरी सी आंखें हानिया के खौफजदा चेहरे का तवाफ कर रही थी। क्यों? मुझसे डर लगता है? शहनाब ने आबरू चुकाया। बहुत। हानिया ने सोच बोल दिया। इसकी नजरें शहनाब के कॉलर पर अटकी थी। वो इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शहनाब मुस्कुरा दिया। डरना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि खाना पीना छोड़ दो। मैंने भूख हड़ताल की है। हानिया ने हिम्मत करके कहा, हालांकि इसकी टांगें कांप रही थी। अच्छा? शहनाब इसके मजीद करीब हो गया। हानिया के दिल हलक में आ गया। और ये हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक मैं शादी से इनकार ना कर दूं। हानिया ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर तो तुम भूखी मर जाओगी हानिया। शहनाब ने नरमी मगर सख्ती से कहा, क्योंकि मैं इनकार नहीं करने वाला। हानिया ने बेख्तियार नजर उठाकर उसे देखा। शहनाब की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो इसे बांध रही थी। गुस्सा और खौफ अपनी जगह, मगर इस लम्हे शहनाब की कुर्बत ने इसके जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ा दी थी। वो चाह कर भी इसे धक्का नहीं दे पा रही थी। शहनाब ने अपना हाथ आहिस्ता से उठाया और हानिया के चेहरे पर गिरी हुई लट को कान के पीछे अरसा। इसके पोरों का लम्स हानिया के गाल पर महसूस हुआ तो हानिया को लगा जैसे करंट लगा हो। इसका सांस सीने में अटक गया। तुम्हारा ये बचना मुझे अच्छा लगता है, मगर हर वक्त नहीं। शहनाब की आवाज़ मदहम हो गई। जाओ सो जाओ। कल से ढंग से खाना खाना, वरना मुझे अपने हाथों से खिलाना आता है। ये कहकर शहनाब पीछे हट गया और रास्ता छोड़ दिया। हानिया एक लम्हा इसे देखती रही। हानिया एक लम्हा इसे देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि उसने इसे जाने दिया है। और फिर वो वहां से भागी। अपने कमरे में पहुंचकर इसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसका दिल अभी तक किसी जंगली घोड़ी की तरह दौड़ रहा था। इसने अपने गाल पर हाथ रखा जहां शहनाब ने छुआ था। वहां अब भी जलन सी महसूस हो रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। खौफ के साथ ये अजीब सी कैफियत क्या थी? अगले 2 दिन घर में अजीब सी घरमगाही थी। जयराम की जिद के आगे आखिरकार हानिया के वालिदैन को भी सर झुकाना पड़ा। हानिया ने बहुत एहतजाज किया, मगर इस बार शहराम ने बराह रास्त इससे बात करने के बजाय अपने अमल से साबित किया कि वो कितना संजीदा है। इसने हानिया के लिए ढेर सारे तोहफे भिजवाए, कपड़े, ज्वेलरी और वही चॉकलेट्स जो इस दिन वो लेकर गया था। शाम को छत पर जब हानिया कपड़े उतारने गई तो शहराम वहाँ पहले से मौजूद था, जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। हानिया इसे देखकर वापस मुड़ने लगी तो शहराम ने पुकारा, हानिया रुको। हानिया रुक गई। शहराम चलता हुआ इसके पास आया। नाराजगी खत्म नहीं हुई अभी तक? इसने नरमी से पूछा। आप मेरी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। हानिया ने शिकवा किया, मगर अब इसके लहजे में वो पहले वाली काट नहीं थी।
کچن والے واقعے کے بعد وہ شہرام کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، سوائے ان لمحات کے جب تم خوشی سے رو پڑو۔ ہانیہ خاموش رہی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کا دوپٹہ لہرایا۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ درست کیا۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ ہانیہ کے کندھے سے چھوا۔ ہانیہ کے جسم میں پھر وہی سنسناہٹ دوڑی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے، شہرام نے اطلاع دی۔ تیار رہنا مسز شہرام بننے کے لیے۔ ہانیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے چلی گئی، مگر اس بار اس کے دل میں خوف سے زیادہ دھڑکنوں کا شور تھا۔ وہ خود کو شہرام کی قربت کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ یہ زبردستی کا سودا تھا یا دل کی کوئی نئی چال، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا طے تھا کہ شہرام سکندر نے اس کے دل کے دروازے پر دستخط دے دی تھی۔ نکاح کی تاریخ طے ہوتے ہی حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور تیاریوں کا شور تھا۔ ہانیہ کی حالت عجیب تھی۔ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح سب کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ اس کے دل میں شہرام کا خوف بدستور موجود تھا، مگر اب اس خوف میں ایک عجیب سی لرزش اور شرماہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب بھی شہرام کا نام آتا، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگتا۔ شہرام نے چند دنوں میں ہانیہ کو بری طرح کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے فاصلہ رکھتا، مگر جیسے ہی موقع ملتا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سلگتی ہوئی پسندگی تھی جو ہانیہ کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ شام کو جیولری کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ ہانیہ نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر شہرام کا حکم تھا کہ دلہن کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ گاڑی میں شہرام ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ ساتھ والی سیٹ خالی تھی کیونکہ ہانیہ نے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دی تھی اور ریوشا اس کے ساتھ تھی۔ شہرام نے ریئر ویو مرر سے ہانیہ کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف آیا تھی جو شہرام کو بے حد دلکش لگی۔ ریوشا، ذرا ہانیہ سے پوچھو کہ کیا اسے گاڑی کا اے سی کم لگ رہا ہے؟ چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ شہرام نے شرارت سے پوچھا۔ ریوشا ہنس پڑی جبکہ ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ریوشا، بھائی سے کہہ دو کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میرا خون کھول رہا ہے ان کی زبردستی پر۔ شہرام نے زوردار قہقہا لگایا۔ خون کھولنا اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جیولری کی دکان پر پہنچ کر شہرام نے سب سے مہنگی اور نفیس انگوٹھیوں کی ٹرے نکلوائی۔ ہاتھ آگے کرو ہانیہ، شہرام نے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اٹھا کر کہا۔ ہانیہ جھٹکی۔ میں خود پہن لوں گی، میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ شہرام کا لہجہ دھیما مگر حکم صادر کرنے والا تھا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا مہندی رچا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہرام نے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کی نازک انگلیوں کو تھاما۔ اس لمس پر ہانیہ کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر شہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ شہرام نے انگوٹھی اس کی تیسری انگلی میں پہنائی اور پھر اسے چھوڑنے کے بجائے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ پرفیکٹ، بالکل تمہارے ناپ کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے تم میرے نام کی ہو۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ آس پاس کھڑے سیلز مین اور ریوشا کی موجودگی اسے شرم سے پانی پانی کر رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور منہ پھیر لیا، مگر دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شخص اسے مار ڈالے گا، ہانیہ نے سوچا۔ گھر واپسی پر رات ہو چکی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئی تو بیچ پر ایک بڑا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے کھولا۔ اندر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے ایک بار میگزین میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ساتھ ایک نوٹ تھا، کل کی تقریب میں یہی پہننا، مجھے سرخ رنگ تم پر بہت پسند ہے، شہرام۔ ہانیہ نے سوٹ کو سینے سے لگایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں تو ان سے نفرت کرتی تھی نا، پھر ان کی ہر بات پر میرا دل کیوں پگھلنے لگتا ہے؟ وہ خود سے الجھنے لگی۔ اگلی رات مایو کی تقریب تھی۔ گھر میں ڈھولک کی دھام گونج رہی تھی۔
हानिया पीले रंग के लिबास में फूलों के जेवर पहने बिल्कुल शहजादी लग रही थी। सब खवातीन इसे घेरे में बैठी हुई थी। वो नजरें झुकाए बैठी थी जब अचानक किसी के आने की आहट हुई और खवातीन में खुसर फुसर शुरू हो गई। शहराम अंदर दाखिल हुआ था। रिवायत के मुताबिक मर्दों का आना मना था, मगर शहराम सिकंदर को कौन रोक सकता था। वो सीधा हानिया की तरफ आया। इसने सफेद शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहन रखा था। अब वो बिलाक वजीहा लग रहा था। हानिया ने चोरी चोरी पलकें उठाकर इसे देखा और फिर फौरन नजरें झुका ली। शहराम इसके बिल्कुल सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। आसपास खड़ी लड़कियों ने मायने खेज मुस्कुराहटों का तबादला किया। क्या मैं अपनी होने वाली बेगम को देख सकता हूँ? इसने शरारत से पूछा। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दुपट्टा मजीद माथे पर खींच लिया। शहराम ने आहिस्ता से इसके हाथ से वो फूलों वाला गजरा ठीक किया जो खुल रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो, इसने सरगोशी की जो सिर्फ हानिया ने सुनी। इतनी प्यारी कि जी चाहते अभी निकाह कर लो। हानिया का सांस अटक गया। इसने बेख्तियार से देखा। शहराम की आंखों में दिलवांगी थी। शहराम भाई, रस्म हो गई है, अब आप जाएं। प्रेम शाह ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। लड़की वालों को नजर लगानी है क्या? शहराम खड़ा हो गया, मगर इसकी नजरें हानिया पर जमी रहीं। नजर तो लग चुकी है रिमशा, तो बस इलाज बाकी है। वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, मगर हानिया को एक अजीब सी बेचैनी दे गया। इस रात हानिया को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। शहराम का चेहरा, इसकी बातें, इसका लम्ब, सब कुछ इसके दिमाग में छाया हुआ था। वो इनकार कर रही थी, मज़ाहमत कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो शहराब की मोहब्बत की गिरफ्त में आ चुकी थी। रात के पिछले पहर से प्यास लगी तो वो किचन में गई। वापसी पर सीढ़ियों के पास शहराब खड़ा फोन पर बात कर रहा था। हानिया को देखते ही इसने फोन बंद कर दिया। जाग रही हो? वो दो कदम चलकर उसके पास आया। पानी पीने आई थी। हानिया ने नजरें चुराकर जवाब दिया। कल हमारा निकाह है हानिया। शहनाब ने इसका रास्ता रोका। डर लग रहा है? नहीं। हानिया ने झूठ बोला। झूठी? शहनाब ने मुस्कुराकर इसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर उठाया ताकि वो इसकी आंखों में देखे। तुम्हारी आंखें सब सच बोल देती है। डरो मत, मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ। बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या ये इतना मुश्किल है समझना? हानिया ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी। इस लम्हे से लगा कि शायद शहनाब वाकई वो नहीं है जो वो समझती थी। इसका दिल नर्म पड़ने लगा। मुझे मुझे नींद आ रही है, वो हड़बड़ा कर बोली और इसके बाजू के नीचे से निकलकर भाग गई। शहनाब इसे जाता देखता रहा और इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई। वो जानता था कि किला फतह होने वाला है। हानिया की वो नफरत अब पिघल रही थी और कल का सूरज इन दोनों की जिंदगी में एक नया बाब लेकर तुलू होने वाला था। शादी का दिन भी आन पहुंचा था और हवेली में जैसे जश्न का समा था। हानिया को आज के दिन का होश ही नहीं था। इसे यूं लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। सुर्ख रंग के भारी उरूसी जोड़े में मलबूस वो किसी अस्परा से कम नहीं लग रही थी। मेकअप ने इसके मासूम नकुश को मजीद फीका और पुरकशिश बना दिया था, मगर इन बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और घबराहट के साए बदस्तूर लहरा रहे थे। निकाह का वक्त आया तो इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। जब काजी साहब ने इससे एजाब कबूल का पूछा तो इसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। हानिया बेटा, बोलिए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ताया अब्बू ने शफकत से इसके झुके हुए सर पर हाथ रखा। सामने मर्दों के हिस्से में शहराम बैठा था। इसकी नजरें पर्दे की आड़ से हानिया के वजूद पर जमी थी। इसे हानिया की खामोशी पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आया। वो जानता था कि वो डर रही है। बोलो हानिया। रिमशा ने कहनी मारी। कबूल है। हानिया बमुश्किल सरगोशी की और इसके साथ ही इसकी आंखों से दो मोटे आंसू टपक कर इसके मेहंदी लगे हाथों पर गिर गए। कबूल है, कबूल है। इन तीन लफ्जों ने हानिया की जिंदगी की डोर हमेशा के लिए शहराब सिकंदर के हाथ में थमा दी थी। इधर शहराब ने बुलंद और पुरएतमाद लहजे में 3 बार कबूल है कहा तो फिजा मुबारकबाद हो की आवाजों से गूंज उठी। शहराब के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी।
اس نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی تھی۔ رخصتی کے وقت ہانیہ کا رونا دھونا دیکھ کر شہرام کا دل پسیج گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے ہانیہ کو اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں لانے کی جلدی تھی۔ جب ہانیہ کو دلہن بنا کر اس کے کمرے میں لایا گیا، جہاں کچھ دن پہلے پرفیوم ٹوٹنے کا حادثہ ہوا تھا، تو ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب کے پھول سجے تھے اور فضا میں شہرام کے پسندیدہ پرفیوم کے بجائے تازہ پھولوں اور مہنگی خوشبوؤں کا امتزاج تھا۔ رمشا اور دوسری کزنز اسے بٹھا کر چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب وہ اور شہرام اکیلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ قدموں کی آہٹ نے اسے بتایا کہ وہ آ گیا ہے۔ شہرام نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور مڑ کر بیڈ کے وسط میں سمیٹی ہوئی ہانیہ کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ شہرام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا اور آستین فولڈ کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بیڈ کے ایک جانب بیٹھتے ہی گدے میں جو خم پیدا ہوا، اس سے ہانیہ مزید سمجھ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ شہرام کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مٹھاس اور گہرائی تھی۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں بند رکھی تھیں۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے تمتما رہا تھا۔ آنکھیں کھولو ہانیہ۔ شہرام نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج کی رات ڈرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہانیہ نے کپ کپاتی پلکیں اٹھائیں تو سامنے شہرام کا چہرہ انتہائی قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی شدید تپش تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شہرام نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ شہرام بھائی، ہانیہ کی زبان پھسل گئی۔ شہرام نے فوراً اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ شش! آج کے بعد بھائی مت کہنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں ہانیہ، صرف شوہر۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہانیہ کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جبکہ شہرام کا لفظ آگ کی طرح گرم تھا۔ شہرام نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل نرم بوسہ دیا۔ ہانیہ کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ شہرام نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے قریب کیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہانیہ کا سر شہرام کے سینے سے جا ٹکرایا، جہاں اس کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانے دے۔ ہانیہ نے کمزور سی مزاحمت کی۔ اب تو پوری عمر نہیں جانے دوں گا۔ شہرام نے اس کے بالوں سے ایک لٹ ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کی، پھر وہ جھکا اور اس کے کان کے لوگ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ اس نے بے اختیار شہرام کی کرتے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شہرام نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ ہانیہ کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کی گردن کے پیچھے۔ اس نے نرمی سے ہانیہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ مہر ہے میری تم پر، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما۔ ہانیہ کا پورا وجود اس قربت کے نشے میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شہرام کی نظریں اب اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا۔ ہانیہ نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ شہرام نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے وقت کو تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا غائب ہو گئی ہے۔ شہرام کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسے اپنی سانسوں میں بسانا چاہتا تھا۔ اس کے بوسے میں شدت اور دیوانگی تھی۔ ہانیہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مگر شہرام نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید گہرائی سے اس کے وجود کو محسوس کیا۔ کچھ لمحوں بعد جب شہرام پیچھے ہٹا تو دونوں ہانپ رہے تھے۔ ہانیہ کا چہرہ انار کی طرح سرخ تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ شہرام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ شہرام، یہ کیا کر رہے ہیں؟
हानिया ने घबरा कर इसके कंधे का सहारा लिया। अपनी बीवी को हक अदा कर रहा हूँ। शहनाब ने इसे बेड के दरमियान लिटाया और खुद इसके ऊपर झुक गया। इसने हानिया के भारी जेवरात को एक एक करके उतारना शुरू किया। हर जेवर उतारते हुए इसकी उंगलियां हानिया की जिल्द को छूती और हानिया के जिस्म में बिजली से भर देती। जब शहनाब ने इसकी गर्दन पर अपने गर्म लब रखे तो हानिया ने सिसकारी भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। शहनाब की मोहब्बत अब किसी सैलाब की तरह आमद आई थी। इस रात इसने हानिया को ये बावकार करवाया कि वो सिर्फ इसकी है। इसके हर लम्स में, हर बोसे में वो जुनून था जिसका नाम शहनाब सिकंदर था। हानिया की हर मज़ाहमत दम तोड़ गई और वो अपने शौहर की मोहब्बत के हिसार में कैद होती चली गई। कमरे की बत्तियां गुल हो गईं, मगर इनके जज्बात की रोशनी ने अंधेरों को मात दे दी। ये दो रूहों का मिलन था जिसमें एक तरफ जुनून था और दूसरी तरफ धीरे धीरे जागती हुई मोहब्बत। शादी की अगली सुबह हानिया की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से छन कर कमरे में फैल चुकी थी। इसने पहलू बदलने की कोशिश की मगर कमरे पर शहराब की मजबूत गिरफ्त ने इसे हिलने नहीं दिया। हानिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया जब इसे गुज़श्ता रात की क़ुर्बत याद आई। वो आहिस्ते से शहराब का हाथ हटाने लगी मगर शहराब ने नींद में ही इसे मज़ीद अपने करीब कर लिया। कहाँ जाने का इरादा है मिसेस शहराब? शहराब की भारी और नींद में डूबी हुई आवाज़ इसके कान के पास गूंजी। छोड़े मुझे शहनाब, सुबह हो गई है, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? हानिया ने घबरा कर कहा। शहनाब ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और हानिया के चेहरे को देखा जो सुबह की रोशनी में मजीद निखरा हुआ लग रहा था। सोचने दो सबको, तुम मेरी बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये कहकर इसने हानिया की पेशानी पर नरमी से लब रख दिए। वैसे भी आज वलीमा है, तुम्हें तैयार होना है। अगले चंद दिन हानिया के लिए किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजरे। शहनाब का रवैया इतना मोहब्बत करने वाला और नर्म था कि हानिया को यकीन ही नहीं आता था कि ये वही चंगेज खान है जिससे वो डरती थी। इनके दरमियान छोटी छोटी नोक झोंक चलती रहती जो शहनाब को बहुत महफूज करती थी। वो हानिया के पी वो हानिया के बचने पर हंसता और उसे और ज्यादा छेड़ता, मगर ये खुशगवार मौसम ज्यादा देर तक ना रह सका। 5वें दिन शाम के वक्त हानिया टीवी लाउंज में बैठी थी। घर में शहनाब की फूफो अपने बेटे आहद के साथ आई हुई थी। आहद हानिया का हम उम्र था और वो दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। यार हानिया, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई हो। अब तो तुम हम गरीबों को लिफ्ट ही नहीं करवाती। आहद ने हंसते हुए कहा। हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी बात नहीं आहद, बस वक्त नहीं मिला। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी कि अचानक मरकजी दरवाज़ा खुला और शहनाब अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर थकावट थी मगर लाउंज का मंजर देखते ही इसके तासुरात पल भर में बदल गए। हानिया की बेबाक हंसी और आहत का इसके इतना करीब बैठना शहनाब के अंदर सिलकती हुई गैरत और पॉजिटिवनेस को हवा दे गया। हानिया ने शहनाब को देखा तो फौरन हंसना बंद कर दिया और दुपट्टा दुरुस्त करते हुए खड़ी हो गई। शहनाब, अब आ गए? शहनाब ने आहद के सलाम का जवाब सिर्फ सर हिलाकर दिया और इंतहाई सर्द लहजे में हानिया से मुखातिब हुआ। हानिया, मेरे कमरे में आओ, अभी। इसका लहजा इतना सख्त था कि वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। हानिया का दिल जोर से धड़का। वो चुपचाप सर झुकाए इसके पीछे एक कमरे में गई। कमरे में दाखिल होते ही शहनाब ने जोर से दरवाजा बंद किया। आवाज इतनी शदीद थी कि हानिया उछल पड़ी। शहनाब, क्या हुआ है? आप तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा हानिया कि तुम अब शहनाब सिकंदर की बीवी हो। शहनाब ने इसके करीब आकर इसके बाजुओं को सख्ती से जकड़ लिया। इसकी आंखों में वही पुराना कहर था जो हानिया ने परफ्यूम टूटने वाले दिन देखा था। मैंने क्या किया है? हानिया दर्द और खौफ से बिलबिला उठी। तुम्हारी ये हंसी, ये सिर्फ मेरे लिए है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम किसी गैर मर्द के साथ यूं दांत निकालो। शहनाब ने गुस्से से इसे झंझोड़ा। आहत तुम्हारा कज़न बाद में है, पहले नामहरम है। आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ यूं बेतकल्लुफ होते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। इसे दर्द हो रहा था मगर इससे ज्यादा इसे शहनाब के इस रूप से खौफ आ रहा था। आप मेरा बाजू तोड़ रहे हैं शहनाब। वो रो पड़ी। शहनाब को जैसे होश आया। इसने झटके से हानिया का बाजू छोड़ा
اور غصے میں دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ لعنت ہے میرے غصے پر! ہانیہ ڈر کے مارے کونے میں دبک گئی۔ شہراب کا یہ جنونی انداز اسے دوبارہ خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ محبت نہیں بلکہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے جہاں اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ کر رونے لگی جبکہ شہرام غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس نے ابھی ابھی ہانیہ کے دل میں اپنے لیے پیدا ہونے والی محبت کو پل کو کچل دیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ بازوؤں پر شہرام کی انگلیوں کے نشان نیلے پڑ چکے تھے اور اس کے دل پر پڑا خوف کا سایہ اس سے بھی گہرا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ اترا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ شہرام کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا کہ اس کی جان سے اسے اتنا ڈر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس کا قد ہانیہ سے چھوٹا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی درد کش دوا آئنٹمنٹ کی ٹیوب نکالی۔ ہانیہ! اس کی آواز باہر آ گئی تھی۔ پلیز ڈرو مت، میں جانور بن گیا تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس مقروض شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شہرام نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنا چاہا تو ہانیہ پیچھے ہٹی۔ مت چھوئے مجھے! اس کی آواز کانپی۔ شہرام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے کرنٹ لگاؤ۔ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس یہ دوا لگا لو، درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے ٹیوب بیڈ پر رکھ دی اور سر جھکا لیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہانیہ، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ جب میں تمہیں کسی اور کی طرف متوجہ دیکھتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ ہانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام کی آواز میں چھپا درد اور پچھتاوا اتنا سچا تھا کہ ہانیہ کا دل پسیج گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تشدد نہیں، محبت کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، ایک شدید پاگل کر دینے والی محبت۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو شادی کیوں کی؟ ہانیہ نے دھیمی آواز میں شکوہ کیا۔ شہرام نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھروسہ تم پر ہے ہانیہ، اپنی قسمت پر نہیں۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو شہرام کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ ہانیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا۔ اس نے اس چنگیز کو ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا مگر آج وہ اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ ہانیہ کے دل سے سارا خوف ہوا ہو گیا اور وہاں ایک شدید محبت کا احساس جاگا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شہرام کے جھکے ہوئے سر پر رکھ دیا۔ شہرام نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے درد بازو میں نہیں، یہاں ہو رہا ہے۔ ہانیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ ایسے ناراض ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شہرام نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے غصے کو ختم کر دوں گا، بس تم مجھ سے دور مت ہونا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیوب اٹھائی اور بہت نرمی سے پھونک مار مار کر اس کے بازو پر دوا لگانے لگا۔ اس کے لمس میں اب درندگی نہیں، صرف مسیحائی تھی۔ ہانیہ ٹھٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس جنونی شخص سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اب درد کم ہوا؟ شہرام نے دوا لگا کر پوچھا۔ بہت۔ ہانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہرام نے سکون کا سانس لیا اور اسے اپنی باہنوں کے اثار میں لے لیا۔ تم میری زندگی ہو ہانیہ، آج کے بعد کوئی آنسو تمہاری آنکھ میں نہیں آئے گا سوائے خوشی کے۔ کمرے میں اب خوف نہیں تھا، محبت کی دھیمی دھیمی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ دونوں کے دل اب ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی اور اب صرف منانے اور پیار کرنے کا وقت باقی تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی مگر ہانیہ کی نظریں اس دھوپ کے بجائے شیشے کے سامنے کھڑے اس شخص پر جمی تھیں جو اپنے آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کل رات کے اعتراف اور شہرام کی محبت نے ہانیہ کے دل سے خوف کا آخری سایہ بھی مٹا دیا تھا۔ اب وہاں صرف ایک شدید خواہش اور اپنائیت تھی۔ شہرام آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرفیوم اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے دو نازک بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہرام کے ہاتھ وہیں رک گئے۔
یہ پہلا موقع تھا کہ ہانیہ نے خود پہل کی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا ہانیہ نے اپنا چہرہ اس کی کمر سے لگا رکھا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ شہرام نے مسکراتے ہوئے پرفیوم رکھ دیا اور اپنے پیچ پر بندی ہانیہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حقیقت ہے شہرام، ہانیہ نے سرگوش ہانیہ نے سرگوشی کی اور اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وہ مہنگا پرفیوم ٹوٹنا شاید میری زندگی کا سب سے اچھا حادثہ تھا۔ شہرام آہستگی سے اس کی گرفت میں گھما اور ہانیہ کے روبرو ہو گیا۔ ہانیہ نے نظریں نہیں جھکائیں بلکہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے سیدھا شہرام کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف پیار تھا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ شہرام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے گال سہلانے لگا۔ کرتی تھی، ہانیہ نے شرارت سے اقرار کیا اور اپنے دونوں ہاتھ شہرام کے کندھوں پر رکھ دیے۔ آپ تھے ہی اتنے ڈراؤنے، ہر وقت چیخنا، حکم چلانا، بالکل چنگیز خان لگتے تھے آپ۔ اور اب؟ شہرام نے آئی برو چکرائے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ تھی۔ اب ہانیہ نے اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اب آپ میرے چنگیز خان ہیں، صرف میری۔ یہ کہتے ہی ہانیہ نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نرم نازک لب شہرام کے لبوں پر رکھ دیے۔ شہرام ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے ہانیہ سے اتنی بے باکی کی توقع نہیں تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے بھیج لیا اور اس بوسے کا جواب بھرپور شدت سے دیا۔ یہ ایک طویل اور جذباتی لمحہ تھا۔ ہانیہ نے اپنی انگلیاں شہرام کے گھنے بالوں میں الجھا دی۔ اسے لگا جیسے وہ پگھل رہی ہو۔ شہرام کی قربت، اس کی خوشبو اور اس کا لمس ہانیہ کے حواس پر چھا گیا۔ جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شہرام نے اپنی پیشانی ہانیہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہانیہ، تم نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے۔ میں آفس جانے کا سوچ رہا تھا مگر اب… اس نے ہانیہ کے کان کے لوب کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے ہانیہ کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میرا قدم باہر نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو من جائے نا، ہانیہ نے لاٹ سے کہا اور اپنی انگلی شہرام کی شرٹ کے بٹنوں پر پھیرنے لگی۔ آج صرف میری باتیں سنیں، مجھے منائیں۔ تمہیں منانے کے لیے تو میں پوری زندگی وقف کر سکتا ہوں۔ شہرام نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئے احتجاج کیا، مگر اس کے گلے میں بہانے ڈال دی۔ شہرام، نیچے سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، کرنے دو۔ شہرام لے کر اسے بیڈ کی طرف بڑھا۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ شہرام سکندر اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ہانیہ کو دوپٹہ سے رکھ کر فرش پر گر چکا تھا۔ شہرام کی نظریں ہانیہ کے چہرے، گردن اور لبوں پر طواف کر رہی تھیں۔ اس نظر میں ایسی تپش تھی کہ ہانیہ نے شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میری طرف دیکھو۔ شہرام نے نرمی سے اس کا چہرہ واپس موڑا۔ میں چاہتا ہوں تم میری آنکھوں میں دیکھو، جب میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کتنی؟ ہانیہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اتنی کہ اگر تم پرفیوم کی ایک بوتل نہیں، پوری دکان بھی توڑ دو تو مجھے پرواہ نہیں۔ شہرام نے مسکراتے کہا اور جھک کر ہانیہ کی گردن کے نازک حصے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ نے سسکاری بھر کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں شہرام، اس نے اعتراف کر لیا۔ شہرام رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ دوبارہ کہو، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس کے گلے میں بہانے ڈال کر اسے نیچے کھینچا۔ شہرام نے اسے دیوانہ وار پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ہر لمس ہانیہ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ وہ اسے بچوں کی طرح چکما رہا تھا، ناز اٹھا رہا تھا اور ایک عورت کی طرح محبت دے رہا تھا۔ شہرام کے مضبوط ہاتھ، اس کے گرم سانس، اس کی والہانہ محبت نے کمرے کی فضا کو رومانوی بنا دیا تھا۔ آج میں تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا۔ شہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا دیا۔ ہانیہ نے خود کو مکمل طور پر شہرام کے حوالے کر دیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ شہرام کا غصہ، اس کی سختی سب ایک طرف، مگر اس کے دل میں ہانیہ کے لیے جو جگہ تھی وہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا۔
کچھ دیر بعد ہانیہ نے شہرام کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی جو صرف اس کا نام پکار رہی تھی۔ شہرام، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مجھے چاکلیٹس چاہیے۔ ہانیہ نے معصومیت سے فرمائش کی۔ شہرام نے زوردار قہقہا لگایا۔ ابھی منگواتا ہوں میری جان، تم چاکلیٹس مانگو گی تو میں فیکٹری لگا دوں گا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس کی زندگی کا یہ سفر ایک ٹوٹے ہوئے پرفیوم سے شروع ہوا تھا، خوف اور آنسوں سے گزرا تھا، مگر اب یہ ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں صرف محبت، سکون اور شہرام کا جنون تھا۔ اور یہ جنون اب اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا بلکہ اسے مکمل کرتا تھا۔ مسز شہرام سکندر، اب آپ اس قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکتی۔ شہرام نے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں رہا ہونا بھی نہیں چاہتی، ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینلز پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔